وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ 12ویں پارے کے شروع میں پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اگر تو ڈیوائس اگر لگانی ہے تو وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین میں کوئی چلنے والا نہیں مگر اللہ پر ہی اس کا رزق ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ جانتے ہیں اس کے عارضی ٹھکانے کو، وَمُسْتَوْدَعَهَا اور اس کے دائمی ٹھکانے کو۔ کل فی کتاب مبین، ہر ایک چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں تو اللہ نے ان کو ایک خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا جیسے اللہ رب العالمین چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ذکر، اللہ کی عبادت، اللہ کی اس طرح عبادت کرنا جس طرح اللہ رب العالمین ہم سے تقاضا کرتے ہیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنا، یہ انسان کا مقصد ہے۔ لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انسان کی کچھ ضروریات ہیں جسمانی، انسان کو کھانے کی، پینے کی، سونے کی اور اس قسم کی کچھ ضروریات ہیں بشری تقاضے کے مطابق۔ اگر ایک انسان کھائے گا، پیے گا نہیں، سوئے گا نہیں تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکے گا۔ جب زندہ نہیں رہے گا تو اللہ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان وہ مقصد کیسے ادا کرے گا؟ تو انسان جو ہے وہ کمائی کرنے میں وقت لگاتا ہے اور انسان اس کو ترجیح دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کمائی کے لیے تم وقت لگاؤ، تم تدبیر کرو، تم نکلو کمانے کے لیے، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ تمہارے رزق کی ساری ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہوئی ہے۔ تم ہو، تمہارے بیوی بچے ہیں، یا تمام انسان، یا انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات، اس کائنات میں موجود ہر چیز اللہ نے اس کے رزق کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ اللہ اس کو اس کا رزق دیں گے۔ انسان کی ساری توجہ صرف رزق پر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایک انسان اپنی ساری توجہ ہی رزق پر کر لے کہ میں نے روٹی کیسے کمانی ہے، خود کیسے کھانا ہے، بچوں کو کیسے کھلانا ہے، تو پھر انسان جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے بھیجا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، تو وہ مقصد کیسے پورا ہوگا؟ اگر انسان اپنی ساری توجہ ہی وہ کھانے، کمانے، سونے اور ان اپنی بشری ضروریات زندگی میں لگا لے گا۔ اللہ رب العالمین نے جو سسٹم بنایا ہے، جو ہم سے تقاضا کیا ہے، اس سسٹم کے اندر چونکہ ہمارا دین ایک فطری دین ہے، اس میں اللہ نے ہم سے عبادات اور اللہ کے لیے وقت نکالنا، اللہ نے اس کا بھی تقاضا کیا ہے، اور اسی دین کے اندر اللہ نے کمانا اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے اللہ نے اس کے احکامات بھی بیان کیے ہیں۔ وہ احکامات بھی جس طرح اللہ رب العالمین نے بتایا ہے اس طریقے کے مطابق انسان اللہ کے حق بھی ادا کرے، انسان لوگوں کے حق بھی ادا کرے، انسان کمائی بھی کرے، انسان سب کام کرے، لیکن
اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ تو اب کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی ساری زندگی کھانے پینے میں اور کمانے میں ہی لگا دیتے ہیں، یہی ان کی زندگی کا کل اثاثہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو انسان کی ضرورت ہے، انسان نے تو اپنی ضرورت پوری کی لیکن مقصد تو پورا نہ ہوا۔ یہ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ ہم لاہور میں بیٹھے ہیں، یہاں سے مجھے کسی کام سے اسلام آباد جانا ہے، ایمبیسی کے کسی کام سے مجھے سفر کرنا ہے دوسرے ملک میں، مجھے ویزا لگوانا ہے اس کے لیے۔ تو میں یہاں لاہور سے اسلام آباد اگر جاتا ہوں، اسلام آباد میں گیا ہوں اپنے کسی کام سے، ایمبیسی کے کام سے، کسی کام سے۔ اب اگر وہاں جا کر ایک تو جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں وہ مقصد ہے، اور ایک مجھے وہاں کھانے پینے کی اور مجھے سونے کی بھی ضرورت، اگر مجھے وہاں کئی دن لگ جائیں، مجھے کھانا بھی ہے، اپنا پیٹ بھی بھرنا ہے، اور مجھے سونا بھی ہے، اور میری دیگر بشری ضروریات بھی ہیں۔ اگر میں بشری ضروریات ہی پورا نہیں کروں گا تو میں اپنا جو اصل مقصد ہے وہ بھی پورا نہیں کر سکوں گا۔ اب مجھے کیا کرنا ہے، مجھے اپنا کھانا پینے کا بھی دھیان کرنا ہے، سونے کا بھی مجھے دیکھنا ہے، اور میری جو اصل توجہ ہے، اصل فوکس ہے وہ میرے مقصد پر، جس مقصد کے لیے میں اسلام آباد گیا ہوں۔ لیکن اگر میں اسلام آباد جا کر سارا وقت اس میں لگا دوں کہ میں کس ہوٹل میں نے ٹھہرنا ہے، میں نے کہاں ٹھہرنا ہے، میں نے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، صبح ناشتے میں کیا کھاؤں گا، دوپہر کو کیا کھاؤں گا، رات کو کیا کھاؤں گا، اور میں سونے میں مجھے جو ہے نا، سونے میں مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے، مجھے ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے، گرم پانی کی ضرورت ہے، مجھے چائے کی، اور مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ ساری توجہ اگر انسان کی اسلام آباد جانے کے بعد انہی چیزوں پر لگ جائے، یہ انسان کی ضرورت ہے، بشری ضروریات ہیں۔ لیکن جس مقصد کے لیے اسلام آباد گئے ہیں وہ کام میرا ان ضروریات کے پیچھے لگ کر ہو ہی نہ، اور میں ہفتہ گزار کر جو ہے وہ کام کیے بغیر ہی واپس آ جاؤں، تو کیا میں کامیاب واپس آیا ہوں؟ ممکن ہے میں نے بڑی ہی عیش و عشرت والی وہاں کھانا پینا اور سونا کیا ہو۔ ایک ہے ہماری ضرورت اور ایک ہے ہمارا مقصد۔ وہ ضرورت، انسان ضرورت کو اتنا حاوی نہ کر لے کہ وہ انسان کا مقصد پیچھے رہ جائے۔ انسان اپنی ضرورت رکھے جتنی ایک مسافر کو ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مسافر کبھی بھی سفر کے درمیان اپنا مستقل ٹھکانہ نہیں بناتا، اس کو پتہ ہے یہ میرا عارضی سفر ہے، میں تو کسی مقصد کے لیے یہاں آیا ہوں۔ جب میں اپنا جو میرا اصل ٹھکانہ ہے وہاں چلا جاؤں گا، وہاں میں عیش بھی کر لوں گا، وہاں میں اچھا گھر بھی بنا لوں گا، وہاں میں اچھی گاڑی بھی کر لوں گا۔ سفر کے درمیان مجھے اگر اچھی گاڑی نہ بھی ملے، میرا صرف گزارا ہو جائے، سفر کے درمیان مجھے اگر اچھا کھانا نہ بھی ملے، اگر سفر کے درمیان میرا اگر کام نہیں ہو رہا، اگر میری نیند کم ہو جاتی ہے، میں رات 6 گھنٹے کی بجائے اگر میں 4 گھنٹے بھی سو جاتا ہوں، اگر میرا کام نہیں ہو رہا، مجھے کل واپسی کا سفر کرنا ہے، تو اب مجھے ایمبیسی جانا ہے، اور اگر میں کہوں نہیں جی میں نے تو 6 گھنٹے کی، آپ نے 7-8 گھنٹے کی نیند پوری کرنی ہے، وہاں سے میرا کام پورا نہیں ہو رہا، میرے پاس 1 دن رہ گیا ہے، میں اپنی نیند تج کر دوں گا، اپنا آرام تج کر دوں گا، اپنا کھانا پینا پیچھے کر دوں گا، اپنا کام پہلے پورا کروں گا۔ میں جس کام کے لیے آیا ہوں، جو کمی نیند کی رہی ہے، جو کھانے پینے کی رہی ہے، واپس لاہور آ کر میں وہ پوری کر سکتا ہوں۔ بالکل اس طرح جو ہے ایک اللہ نے ہمارا مقصد زندگی مقرر کیا ہے، اور وہ ہے اللہ کی عبادت، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے دین کا غلبہ، اس کے لیے کوشش۔ اور دوسرا ہے ہماری ضرورت کمائی، کھانا پینا اپنے لیے بھی اور اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی۔ اگر ہم ساری توجہ اپنی ضرورت کی طرف لگا دیں گے، اپنے مقصد کو بھول جائیں گے، تو ہم دنیا سے اپنا مقصد پورا کیے بغیر ہم ناکام جا رہے ہیں دنیا سے۔ چاہے ہم بینک بیلنس اور محلات کھڑے کر لیں، اچھی سے اچھی گاڑی اور یہ چیزیں ہم حاصل کر لیں، لیکن ہم نے دین کو غالب کرنے کے لیے محنت نہیں کی، دین سیکھا ہی نہیں، اللہ کے احکامات کیا تھے، اللہ کو راضی کیا ہی نہیں، تو ہم دنیا سے ناکام جا رہے ہیں۔ ہمیں اصل ہمارا فوکس جو ہے وہ جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، جس مقصد کے لیے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث فضول پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، تم نے اللہ کے پاس لوٹنا نہیں ہے۔ اگر اللہ کے پاس لوٹنا ہے تو اس اللہ کے پاس جو حساب کتاب ہونا ہے اس کا جواب بھی تو دینا ہے۔ اللہ نے پوچھنا ہے کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی، میں نے تمہیں ایک مقصد کے لیے بھیجا تھا، تو تم نے کیا کیا؟ میں نے تمہیں مال دیا تھا، تو تم نے کیسے کمایا اور پھر کہاں خرچ کیا؟ تمہارے پاس وقت تھا، صحت تھی، تمہارے پاس صلاحیت تھی، تم نے اس صلاحیت کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے استعمال کیا کہ نہیں کیا؟
تو اس وقت ہم اللہ کو یہ جواب دیں گے، اے اللہ ہم تو کمانے میں لگے رہے، ہم تو اپنی بیوی بچے کی ضروریات پوری کرنے میں لگے رہے، وہ بھی پوری کرنی ہے ہم نے، لیکن اس کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے۔ لیکن ہم دنیا میں آ کر اپنا مقصد جو اللہ نے جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اس کی ذمہ داری اللہ نے نہیں اٹھائی۔ ہم تھوڑی سی بھی محنت کر لیں گے، تدبیر کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق پورا دے دیں گے، جتنا اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے ہمیں اتنا رزق مل کر رہے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان رزق کمانے کے لیے نکلے ہی نہ، انسان کوشش کرے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں انسان اپنا پوری توجہ رزق پہ نہ لگائے، انسان رزق پر بھی اپنی توجہ لگائے جو انسان کی ضرورت ہے، لیکن انسان کی ایک بہت زیادہ توجہ اور بہت زیادہ انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ جس مقصد کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے وہ مقصد پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، میں اللہ کا دین میں نے سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا، اللہ کی عبادت میں کما حق کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، دین کے غلبے میں حق اور باطل کی کشمکش میں میرا کیا کردار ہے، میری صلاحیتوں سے، میرے مال سے، میری صلاحیتوں سے اور اللہ نے جو کچھ مجھے دیے ہے اس سے میرے دین کو کیا غلبہ پہنچ رہا ہے، یہ انسان کا مقصد ہے۔ اور اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اللہ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر یہ تقابل کیا ہے رزق کا اور انسان کے مقصد کا۔ یہ ذرا آپ دیکھیے، اللہ قرآن کریم میں ایک مقام پر فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ خود بھی اس پر ڈٹ جائیں، یعنی خود بھی باقاعدگی کے ساتھ وقت کے مطابق جو نماز کے آداب ہیں اس کے مطابق خشوع خضوع کے ساتھ خود بھی نماز پڑھیں، گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے، یہ اللہ کے حکم پر عمل ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کا دین، یہ وہ ہے۔ اور پھر جب دین کی بات کی تو آگے رزق کی بات بھی کی ہے، وہ نہیں چھوڑا، وہ بھی ہماری ضرورت ہے، لا نسألک رزقا، لیکن فرمایا کہ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، اللہ کو انسان سے رزق نہیں چاہیے، اللہ کو انسان سے، اللہ نے جو انسان سے تقاضا کیا ہے عبادت، دین کا غلبہ، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کا انسان سے یہ تقاضا ہے۔ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے۔ کیا مطلب آپ سے رزق نہیں مانگتے؟ نہ اللہ کو آپ سے رزق چاہیے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اگر بہانہ لگا دیں کہ جی میں نے تو بیوی بچوں کے لیے کمائی کرنی تھی، مجھے تو نماز کا وقت نہیں ملا، مطلب یہ ہے کہ نہ ہم آپ سے رزق مانگتے ہیں، نہ اللہ کو ہم سے رزق کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بیوی بچوں کے لیے جو رزق جو کھانا چاہیے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی میری ذمہ داری ہے، ان کا رزق بھی میں نے پورا کرنا، جیسا تمہارا رزق میری ذمہ داری ہے، تمہارے بیوی بچوں کا رزق بھی میری ذمہ داری ہے۔ وہ رزق بھی تم سے اصل سوال وہ نہیں ہے، تم سے اصل سوال یہ ہے کہ تم نے جس کام کے لیے تم دنیا میں آئے ہو تم نے وہ کام پورا کیا کہ نہیں کیا، خود نماز پڑھتے ہو کہ نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کرتے ہو کہ نہیں کرتے، اپنے بیوی بچوں کو دوسروں کو اس کا حکم دیتے ہو کہ نہیں دیتے۔ فرمایا ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، نہ آپ کے، نہ اپنے لیے، نہ آپ کے لیے، نہ آپ کے بچوں کے لیے، نحن نرزقکم، رزق تو ہم آپ کو دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور انجام کار تو تقوی کے لیے ہے، انجام اس شخص کے لیے ہے جو عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے، چاہے اس کے روزے کے اوقات میں کمی ہو جاتی ہو۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے کہ گھر بیٹھ جائیں عبادت کرنے کے لیے، میں کہہ رہا ہوں کہ باہر نکلیں روزی کمانے کے لیے، لیکن اپنے ایک دن کے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے ساری صلاحیتیں وہاں آپ صرف کر کے تھکے مارے آئیں گھر میں آ کے سو جائیں، آپ کہیں جی میری آج کے دن کا میں نے مقصد پورا کیا ہے۔ ہم نے اپنے دن میں سے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے لیے وقت نکالنا ہے۔ روزی کے لیے اگر ہم 10 گھنٹے 12 گھنٹے 8 گھنٹے نہیں لگائیں گے، اگر ہم 6 گھنٹے بھی لگا لیں گے، 4 گھنٹے بھی لگا لیں گے، جتنا ہمارا رزق اللہ نے لکھا ہے ہمیں مل کر رہے گا، بات یاد رکھیے۔ وہ آپ 4 گھنٹے لگائیں گے، 6 گھنٹے لگائیں گے، 8 گھنٹے لگائیں، وہ آپ جائز طریقے سے کمائیں گے، ناجائز طریقے سے کمائیں، جو اللہ نے رزق لکھا ہے آپ کے لیے، آپ کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ رزق آپ کو مل نہ جائے۔ ہم سمجھتے ہیں موت ہمارے پیچھے لگی ہے، موت ہمارے پیچھے تو لگی ہے، جس طرح موت ہمارے پیچھے لگی ہے رزق بھی ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔
وہ رزق جو اللہ نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا کہ میں نے اس کو اتنا رزق دینا ہے، وہ رزق مل کر رہنا ہے، وہ ہم جائز طریقے سے کما لیں، اللہ کو ناراض کر کے منا لیں، اللہ کو راضی کر کے منا لیں، عبادت کر کے وہ رزق کما لیں، عبادت کیے بغیر وہ رزق کما لیں، وہ رزق ہمیں مل کے رہنا ہے۔ دیکھیے میں کہتا ہوں کہ انسان کو اپنی پورا دن پوری زندگی اس میں نہیں لگانی، انسان کو اپنے اس میں سے وقت نکالنا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے، قرآن کے لیے، تعلیم و تعلم کے لیے، دین آگے پھیلانے کے لیے، اور انسان ساتھ ساتھ روزی بھی کمائے۔ مطلب دیکھیے اللہ نے تقسیم رکھی ہے، بعض لوگوں کو اللہ زیادہ وقت نہ بھی لگائیں، 4 گھنٹے 6 گھنٹے وہ لگا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا رزق دے دیتا ہے، ان کے لیے، ان کی بیوی بچوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ بہت اس سے زیادہ رزق دے دیتا ہے، بعض لوگوں کے مال میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہوتی ہے کہ وہ جہاں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں، مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، مٹی سونا بن جاتی ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتے کم کماؤ، زیادہ نہیں کمانا، کم نہیں کمانا، یہ کوئی پابندی نہیں ہے دین میں۔ دین میں پابندی یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں دن کے اندر 5 نمازیں اللہ نے رکھی ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر ہمارے برادری کے حقوق رکھے ہیں، انسانوں کے حقوق رکھے ہیں۔ اگر ہم مال کماتے ہیں، اس مال کمانے کے اللہ نے کچھ آداب رکھے ہیں، مال کماتے ہوئے انسان کی نماز ضائع نہ ہو، اللہ کی طرف سے بلاوا آئے تو انسان جو ہے نا وہ اپنا کاروبار چھوڑ کے اللہ کے بلاوے کی طرف جائے اور پھر انسان اپنا دین سیکھے۔ دین سیکھنے میں انسان کا یہ کاروبار اور یہ کمائی، یہ چیزیں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، اور کچھ آداب ہیں، ان آداب کے مطابق حرام طریقے سے نہیں کمانا، ماپ تول میں کمی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا کسی کو۔ انسان کا رزق زیادہ ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں، انسان کو مال ملے، انسان اس میں حق ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، صدقات دے، غریبوں کو دے۔ انسان کے پاس جتنا زیادہ ہو جائے، انسان لاکھوں میں، کروڑوں میں، اربوں میں کھیلے، اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ انسان زیادہ کما رہا ہے، تھوڑا کما رہا ہے، انسان اللہ کے لیے وقت ہی نہیں نکال رہا تو وہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ انسان زیادہ کما رہا ہے، تھوڑا کما رہا ہے، لیکن اس مال میں سے زکوٰۃ صدقہ نہیں نکال رہا، اللہ کا حق نہیں نکال رہا، غریبوں کا دھیان نہیں رکھ رہا، اپنے رشتہ داروں کا دھیان نہیں رکھ رہا تو وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ تھوڑا کمانا ہے، زیادہ کمانا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں انسان زیادہ کمائے، کوئی پابندی نہیں ہے دین کے اندر، لیکن یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ اس کمائی کے اندر نمازیں ضائع ہوں، اس کے اندر تعلیم و تعلم نہ ہمیں نماز کا پتہ ہو، نہ ہمیں یہ پتہ ہو زکوٰۃ کے کیا احکام ہیں، نہ یہ پتہ ہو ہم نے استنجا کیسے کرنا ہے، نہ ہمیں یہ پتہ ہو کھانا کیسے کھانا ہے، نہ ہمیں نکاح طلاق کے کچھ معاملات کا پتہ ہو، نہ ہمیں کاروبار کے معاملات کا پتہ ہو۔ ویسے ہم کاروبار کے اندر بہت ترقی پہ اور بہت غلبے پہ جا رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہمارا دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ بھی تو سیکھیں نا، اس کے سیکھنے کے لیے وقت نکالنا ہے۔ وہ جو قرآن اللہ نے بھیجا ہے 7 آسمانوں کے اوپر پہ، اس قرآن کو کس نے سیکھنا ہے؟ سیکھیں گے تو عمل کریں گے نا، اس کو کس نے پڑھنا ہے؟ اس کو پڑھیں گے، اس کو سیکھیں گے، تدبر کریں گے، پھر عمل کریں گے نا، اور پھر عمل ہی نہیں کرنا، آگے پہنچانا بھی تو ہے۔ وہ ہم نے کہا کہ جی وہ تو فلاں، وہ جو ہے نا مولویوں کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، اللہ نے تو نہیں کہا ان کی ذمہ داری ہے، یہ تو سب کی ذمہ داری ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں، ہر انسان خسارے میں ہے۔ اللہ نے نہیں فرمایا علماء خسارے میں ہیں، ہر انسان خسارے میں ہے۔ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی۔ خود بھی ایمان لائے، خود بھی نیک عمل کیے، اور پھر دوسروں کو بھی حق کی تلقین کی، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کی۔ تو اللہ نے یہاں رزق کا تقابل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں رزق کے پیچھے لگ کر اللہ کی عبادت نہ چھوڑ دینا، بیوی بچوں کو دین سکھانا نہ چھوڑ دینا۔ جی اے اللہ تعالیٰ میں تو ان کے لیے کمائی میں لگا ہوا تھا، مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملا ان کو سکھانے کا۔ ان کو دین کون سکھائے گا، نماز کون سکھائے گا، ان کی نماز کا دھیان کون کرے گا؟ تمہاری پہلے اپنی نماز پڑھو گے تو بچوں کو کہہ سکو گے، ورنہ کیا ہی نہیں سکو گے۔ خود نماز پہ صبر کرو، نماز پہ ڈٹ جاؤ، پھر بیوی بچوں کو سکھاؤ۔ یہ صرف نماز نہیں ہے، یہ پورا دین ہے۔ دین کے احکامات سکھانے ہیں، ان کے جو ضروری احکامات ہیں۔ رزق اللہ پورا کر دیں گے، اپنی موٹی موٹی کوشش کرو۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ نے اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ذاریات آیت نمبر 56، اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔
جنوں کو بھی اور انسانوں کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت سے مراد صرف مسجد میں جا کر نماز پڑھ لینا نہیں ہے، کئی دفعہ میں واضح کر چکا ہوں۔ عبادت سے مراد ہر وہ ہمارا قول، ہمارا فعل، ہمارا عمل ہے کہ جو اللہ کو ہم سے راضی کر دے۔ وہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، وہ ہمارے آپس کے معاملات ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، دوستوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، غیروں کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں۔ جو اللہ کا حکم ہے ہر معاملے میں ہم وہ پورا کریں، یہ عبادت ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں اللہ نے ہمیں صرف کھانے پینے سونے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ نے عبادت کے ساتھ پھر رزق کا ذکر کیا، کیونکہ یہ رزق اور عبادت ایک مقصد ہے اور ایک ضرورت ہے۔ ان کا ہم نے آپس میں دھیان کیسے رکھنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ما اريد منهم من رزق، میں جنوں اور انسانوں سے رزق نہیں مانگتا، وما اريد ان يطعمون، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے کھلاؤ، نہ اللہ کو کھانے کی ضرورت ہے۔ یہاں مجھے کھلاؤ سے کیا مراد ہے؟ دوسری حدیث پڑھے، بعض حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان سے سوال کریں گے کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پلایا نہیں، میں بیمار تھا، تم نے میری تیمارداری نہیں کی۔ حدیث کا مفہوم ہے انسان کہے گا اے اللہ تعالیٰ آپ بھوکے، آپ پیاسے، آپ بیمار، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ میری مخلوق تمہارے جیسے انسان، وہ بھوکے تھے تم نے ان کو کھلایا نہیں، وہ پیاسے تھے تم نے پلایا نہیں، وہ بیمار تھے تم نے ان کی بیمار پرسی نہیں کی، تم نے ان کی مدد نہیں کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے رزق دو، میں رزق کا مطالبہ نہیں کرتا، نہ میں یہ کہتا ہوں مجھے کھلاؤ۔ مجھے کھلانے سے مراد ہے میری مخلوق کو، میرے بندوں کو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنی عبادت چھوڑ کے میرے بندوں کو کھلاؤ، یہ بہانہ لگا دو کہ اے اللہ میں تو اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے میں تو کماتا رہا، مجھے تو عبادت کا وقت نہیں ملا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں عبادت کے لیے بھیجا ہے، عبادت کے وقت میں کمائی کا کام نہ کرنا۔ اللہ کو پتہ ہے کس وقت میں کمائی کرنی ہے، کس وقت میں عبادت کرنی ہے۔ اللہ نے پورا ایک فطری نظام زندگی ترتیب دے دی ہے۔ دین اسلام ایک فطری نظام کا نام ہے، اس میں عبادت کے لیے وقت ہے، اس میں رزق کے لیے وقت ہے، اور وہ جو اس اللہ کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق رزق کے لیے انسان نکلتا ہے، اس کا رزق کمانا عبادت بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جب دیگر عبادتیں، قرآن، تعلیم و تعلم، نماز، روزہ، یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اس عبادت کے حج، عمرہ اور حقوق اللہ، حقوق العباد جب ساتھ چلتے ہیں، وہ عبادت، وہ سارا رزق بھی عبادت بن جاتی ہے۔ غلطی ہماری کہاں ہوتی ہے؟ جب ہم بہانہ لگا کر اے اللہ تعالیٰ ہم سے پورا نہیں پڑتا تھا اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے، تو ہم سے تو عبادت نہیں ہوئی، نمازیں ہم سے رہ گئیں، ہم تو اپنے بیوی بچوں کا کھانا پینا پورا کرتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تو میں نے ذمہ داری اٹھائی تھی، وہ تو ذمہ داری میں نے اٹھائی تھی، تمہارے اپنے رزق کی ذمہ داری ہو، تمہارے بیوی بچوں کے رزق کی ذمہ داری ہو، کل کائنات کے انسانوں کے رزق کی ذمہ داری ہو۔ انسان چھوڑیں، اس زمین پہ چلنے والے جتنے چوپائے ہیں ان کے رزق کی ذمہ داری ہو۔ کتنے پرندے ہیں صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں، کیا تم ان کا پیٹ بھرتے ہو؟ جانور ہیں کتنے اس دنیا میں، حشرات الارض ہیں، ساتوں زمینوں کے نیچے پتھر کے اندر ایک چونٹی ہے، اس چونٹی کو رزق تم دیتے ہو، اللہ دیتے ہیں۔ جو اللہ اس کو رزق دے سکتے ہیں، تمہیں رزق نہیں دے سکتے۔ رزق کی ذمہ داری تو اللہ نے اٹھائی ہے، تم رزق کے پیچھے پڑھ کر اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیتے ہو، یہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں رزق نہیں مانگتا اور نہ میں یہ کہتا ہوں مجھے کھلاؤ۔ ان اللہ هو الرزاق، رزاق تو میں ہوں، کھلانا تو میں نے ہے، میں تم سے کھانے کا تقاضا نہیں کر رہا، کھلانا میں نے ہے، کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ ذو القوہ، میں قوت والا ہوں، مجھے تمہیں زیادہ لوگ ہوگے، مجھے زیادہ کھلانا پڑا، میں تو طاقتور ہوں، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ المتین، میں مضبوط ہوں، اگر کوئی رکاوٹ بنے رزق میرا رزق کسی تک پہنچنے میں اس رکاوٹ کو رکاوٹ نہیں رہنے دوں گا، میں رزق پہنچا کے رہوں گا۔ رزق کی ذمہ داری تو میری تھی، تم اس رزق کے بہانے میری عبادت چھوڑ دو اور تم اپنی ساری زندگی کھانے پینے میں، سونے میں، عیش میں لگا دو، تو مجھے بتاؤ تم میں اور جانوروں میں فرق کیا ہوا؟ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، یہ تو کافروں کا اور یہ جانوروں کا طریقہ کار ہے۔ اللہ نے کافروں کی مثال پیش کی سورہ محمد میں۔ کافر لوگ فائدے اٹھاتے ہیں دنیا سے، ہر قسم کا فائدہ، وہ کھانے پینے کے لذیذ کھانے پینے ہوں یا جنسی ضروریات ہوں، وہ دنیا میں فائدے اٹھاتے ہیں۔ وَيَأْكُلُونَ، اور وہ کھاتے ہیں، كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، جیسے جانور کھاتے ہیں، کھاتے پیتے بھی زیادہ ہیں، ہر وقت عیش و عشرت میں لگے رہتے ہیں۔
جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، ورنہ وہ مسلم ان کا ٹھکانہ تو آگ ہے، انہوں نے اپنے کھانے پینے اور اپنے یہ رزق وغیرہ میں سے وقت نکالا ہی نہیں اللہ کے لیے۔ جو ساری زندگی اپنی اس رزق میں لگا دیتا ہے وہ تو اللہ نے ذمہ داری اٹھائی ہے، اللہ نے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام کس نے کرنا ہے، اللہ کے دین کو غالب کس نے کرنا ہے، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو، یہ کس نے کام کرنا ہے؟ یہ کوئی اللہ نے کوئی نئی مخلوق تو پیدا نہیں کرنی، انسان ہی ہیں، اللہ نے انہی کو حکم دیا ہے۔ اور اگر انسان نہیں کریں گے، اللہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان کہے گا جی میں جب تک دین کی مدد نہ کروں دین غالب نہیں آئے گا، دین پھر بھی غالب رہے گا۔ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تو مدد کریں گے، لیکن اللہ نے تمہیں بھیجا ہے کہ انسان کو مقام ملے، مرتبہ ملے، انسان دین کے غلبے کے لیے کوشش کرے، انسان اللہ کی عبادت کرے۔ قرآن کریم میں یہ موضوع کئی دفعہ بیان ہوا ہے کہ رزق کا اور عبادت کے تقابل میں تم نے بیلنس رکھنا ہے، ساری توجہ اپنے رزق کی طرف نہیں لگا دینی۔ تو یہی مراد ہے اس سے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس زمین پر انسان چھوڑیں جتنے چلنے والے چوپائے ہیں، دابہ میں ہر چلنے والی چیز آ جاتی ہے، وہ جانور ہوں، انسان ہوں، چوپائے ہوں، حشرات ہوں، کاکروچ ہوں، وہ بیکٹیریا ہوں، وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز ہو، وہ ویل مچھلی ہو، وہ جو بھی ہوں، اللہ پر ہر ایک کی رزق کی ذمہ داری ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک جو اس کے لیے اللہ نے رزق لکھ رکھا ہے، کل فی کتاب مبین، اللہ فرماتے ہیں کس کو کتنا رزق ملنا ہے ہر چیز لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہے، اللہ نے پہلے سے لکھ رکھی ہے، انسان کو پیدا کرنے سے بھی پہلے جو لکھ رکھی ہے اللہ نے وہ مل کے رہنا ہے۔ جب وہ مل کے رہنا ہے تو اس کے لیے انسان سارا ٹائم لگا دے اور انسان عبادت کے لیے اور اللہ کے لیے وقت ہی نہ نکالے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ اللہ نے خود حکم دیا ہے۔ دیکھیے ہمیں ہمارے دین نے کیا سکھایا ہے، ہمارا دین ہم سے کہتا ہے کہ انسان سب سے بدتر برتن جو انسان بھرتا ہے وہ انسان کا پیٹ ہے، یعنی انسان کو اس برتن کو بھرنے میں انسان کو زیادہ کوشش نہیں کرنی چاہیے، یہ بدترین برتن ہے جو انسان بھرتا ہے۔ انسان کو اس برتن کو کتنا بھرنا ہے، دین کا جو اصل تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ بحسب ایک مسلمان کو، ایک انسان کو اتنا لقمے کافی ہیں جو انسان کی کمر سیدھی رکھ سکیں۔ اصل میں انسان کو پیٹ بھرنا ہے صرف زندہ رہنے کے لیے، کہ انسان زندہ رہ سکے، طاقتور ہو، انسان اللہ کی عبادت کرے، اور اللہ کو طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے زیادہ پسند ہے۔ تو صرف جتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت پوری انسان کرے اور باقی ساری توجہ انسان دین اور دین کے غلبے کے لیے لگائے، اصل انسان سے اللہ کا یہ تقاضا ہے۔ باقی لوگ جو ہیں وہ اس سے زیادہ وقت لگا لیتے ہیں۔ اگر انسان اللہ کے حقوق پورے کر رہا ہے، ساتھ عبادت میں وقت لگا رہا ہے، شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، لیکن اصل جو ہے ہمارے سامنے تو مثال انبیاء کرام علیہ السلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہت زیادہ کھاتے پیتے نہیں تھے۔ حدیث مبارکہ میں صحیح بخاری وغیرہ کی احادیث میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، جب چولہا نہیں جلتا تھا تو اس کا مطلب ہے سالن نہیں پکتا تھا، سالن پکنے کے لیے زیادہ ہوتا نہیں تھا، جب زیادہ ہوتا نہیں تھا تو آپ اپنی تبلیغ اور اپنی دینی سرگرمیوں سے سارا وقت نکال کر رزق کے لیے نہیں لگا لیتے تھے، آپ کو پتہ تھا جتنا رزق اللہ نے لکھا ہے وہ مل کے رہنا ہے، تو آپ کی ساری توجہ دین کے غلبہ کی طرف تھی، اور اتنا رزق تھا کہ آپ اپنا اور اپنی بیویوں کا جو ہے آپ ان کا انتظام کر سکیں، وہ اللہ نے انتظام کر دیا تھا، وہ بہت زیادہ نہیں تھا، وہ اتنا تھا کہ بس وہ زندہ رہ سکیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور ہم کبھی بھی 2 سیاہ چیزوں سے سیر نہیں ہوئے۔ 2 سیاہ چیزوں سے مراد کیا ہے؟ ایک پانی اور کھجور، یعنی پانی اور کھجور بھی ہمیں اتنے وافر نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات میں، کہ ہم نے کبھی پیٹ بھر کر پانی اور کھجور جو ہے وہ ہم نے استعمال کیے ہوں۔ باقی نعمتیں تو چھوڑیں، دودھ اور گوشت اور اس قسم کی چیزیں، یہ نہیں تھی چیزیں پسند نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ازواج مطہرات کو بہت پسند تھی، آپ کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا، حدیث میں آتا ہے، لیکن آپ ان چیزوں سے سیر نہیں ہوئے۔ آپ کے بعد اللہ نے بہت زیادہ مال و دولت دیا مسلمانوں کو، آپ کی زندگی میں یہ فراوانی نہیں آئی، اللہ نے جان کے نہیں دی،
اللہ شاید چاہتے نہیں تھے کہ جو سب سے بہتر دور ہے، خیر القرون قرنی، بہترین دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، پھر اس کے بعد تو اللہ نے آپ کے دور میں اتنی فراوانی رکھی نہیں۔ تو بہرحال اصل میں یہ رزق اور یہ چیزیں یہ ہمارے زندہ رہنے کی ضرورت ہے، ہم نے اس کو مقصد زندگی بنا لی ہے۔ آج ہم نے گوشت کھانا ہے، آج ہم نے مچھلی کھانی ہے، آج گھر میں کیا پکنا ہے، آج پکائیں کیا، پورا دن جو ہے نا وہ ہمارا اگر اس سوچ و بچار میں گزر جائے، تو روزہ ہمارا آج افطاری میں کیا کھائیں گے، تو یہ ہمارا مقصد اصل میں نہیں ہے۔ تو یہ صرف یہاں بتایا ہے کہ انسان کا توازن ہونا چاہیے انسان کے مقصد میں اور انسان کی ضرورت میں۔ ضرورت اتنی ہوگی جس سے انسان کی کمر سیدھی رہ سکے۔ دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، انسان اچھا کھا سکتا ہے، اگر اللہ نے انسان پر نعمت کی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو انسان اللہ کی نعمت کا اظہار کر سکتا ہے اور انسان اس کو استعمال بھی کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو ان صحابی نے اچھا کپڑا نہیں پہنا ہوا تھا، گندے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس کیا مال نہیں ہے؟ کہنے لگے ہر قسم کا مال ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ پھر وہ مال تمہارے جسم پر، تمہاری شکل و صورت پہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ اپنی نعمت کے اثرات اپنے بندے پر دیکھیں۔ تو اگر انسان اللہ کی عبادت کے لیے، تعلیم و تعلم کے لیے، دین کے غلبے کے لیے وقت نکالتا ہے، اس کے ساتھ انسان جتنا وقت بچتا ہے وہ کاروبار کرتا ہے اور انسان کو اتنا انسان کما لیتا ہے کہ انسان اچھا کھا سکے۔ انسان اچھا کھا سکتا ہے لیکن انسان کا اصل مقصد زندگی کھانا پینا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان اچھا کھائے تو اس میں اسراف نہ ہو، اس میں تکبر نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، اسراف اور تکبر کو چھوڑ کر۔ اگر کھانے میں اسراف ایک ختم ہو جائے اور ایک تکبر، اور پہننے میں بھی اگر اسراف اور تکبر ختم ہو جائے، انسان جو چاہے کھائے جو چاہے پہنے، یہ ایک اصول دیتی ہے حدیث مبارکہ میں۔ اور یہ بھی ساتھ بتا دی کہ انسان جتنی نعمت استعمال کرے، چاہے انسان اسراف کے بغیر استعمال کرے، تکبر کے بغیر استعمال کرے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن نعمتوں کا سوال بھی ہوگا۔ تم نے دودھ پیا تھا، تم نے ٹھنڈا پانی استعمال کیا تھا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید پیاسے تھے اور شدید بھوک لگی تھی، تو آپ گھر میں کچھ نہیں تھا، گھر سے نکلے کہ چلو کہیں کسی ساتھی کے پاس کوئی انتظام مل جائے، تو گھر سے نکلے، شدید پیاسے تھے اور شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ راستے میں سیدنا ابوبکر صدیق ملے تو وہ بھی اسی کام سے نکلے تھے، ان کے بھی گھر میں کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ممکن ہے کسی دوست کے پاس، کسی ساتھی کے پاس کوئی چیز مل جائے۔ راستے میں سیدنا عمر فاروق ملے، وہ بھی اسی کام سے نکلے تھے۔ دیکھیے ایسا دور، اور اس دور کو بہترین دور قرار دیا گیا۔ تو ایک صحابی کے باغ میں گئے، ان کا باغ تھا، بڑے خوش ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھی تشریف لائے ہیں، تو ٹھنڈا پانی پیش کیا اور درخت کی کھجوریں اتار کر بڑی ادب سے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے پانی پیا اور آپ نے کھجوریں کھائیں، اور آپ نے پھر فرمایا کہ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا جو ساتھ موجود تھے کہ تم سے اس نعمت کا سوال ہوگا، یہ جو ہم نے پانی پیا ہے اور کھجوریں کھائی ہیں، بہت زیادہ عیش نہیں کی تھی، پانی پیا تھا اور شدید بھوک میں کچھ کھجوریں کھائی تھیں، پیٹ نہیں بھرا ہوگا اس سے۔ فرمایا یہ بھی نعمت ہے، اس نعمت کا بھی اللہ کے ہاں سوال ہوگا۔ یہ جو ایک جواب دہی کا احساس ہے، انسان دنیا میں اصل میں دنیا عیش کرنے کے لیے نہیں ہے، اصل عیش کرنے کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ تو باقی انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر انسان کے پاس ہو، ظلم و زیادتی کے بغیر انسان اگر کما سکے، اللہ کے حقوق، عبادت وغیرہ اور تعلیم و تعلم وغیرہ میں سے وقت نکال کر اگر انسان کما سکے، انسان کمائے اور اس کا حق ادا کرے، تو انسان چیزیں استعمال کر سکتا ہے زیادہ، لیکن انسان کو یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بیان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، البتہ اگر ہم ذائقہ چکھائیں انسان کو اپنے پاس سے رحمت کا، ہم انسان کو اپنے پاس سے رحمت دیں، کوئی نعمت کریں اس پر، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم اس سے اس کو چھین لیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو انسان کا کیا طریقہ کار ہے؟ انسان مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کسی پر کوئی انعام کرے، انعام کس نے کیا؟ اللہ نے۔
اگر اللہ نے کیا ہے سراسر اللہ کا کرم ہے، اگر اللہ واپس لے لے تو انسان کو اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے۔ جس اللہ نے دیا تھا اس اللہ نے واپس لے لیا۔ پہلے اللہ نے اپنے پاس سے خاص کرم کیا، اب اللہ نے چاہا تو اللہ نے واپس لے لیا۔ اللہ کی تقسیم ہے، تو انسان اس مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرہ ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کیوں یہ چیز واپس لے لی، یہ کیوں نہیں انسان نے کہا کہ اے اللہ مجھے کیوں دی؟ جب دی تھی تو انسان نے اپنا حق سمجھ کے لے لی، جب اللہ نے واپس لی اب بجائے اس کے کہ دی تھی تو انسان صبر کرتا، انسان شکر کرتا، اور جب لے لی تو انسان صبر کرتا۔ جب اللہ نے دی تو انسان نے اس کو اپنا حق سمجھا، اور جب اللہ نے واپس لے لی تو انسان مایوس ہو گیا اور ناشکرہ ہو گیا۔ یہ عام لوگوں کا طریقہ کار ہے۔ پھر فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو نعمت دے دیں دکھ کے بعد، پہلے بات کی تھی اگر اللہ نعمت کے بعد نعمت واپس لے لیں، تکلیف دے دے نعمت کے بعد، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ انسان کو نعمت دے، آسانی دے کہ اللہ مشکل دے۔ اگر اللہ پہلے نعمت دے دیں پھر اللہ نعمت کھینچ لیں واپس، مشکل دے دیں، انسان مایوس اور ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر الٹ، اگر اللہ پہلے انسان کو تنگی دیں اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نعمت دیں، ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب تنگی آتی تو انسان صبر کرتا، اور پھر اللہ کی طرف سے نعمت آتی تو انسان شکر کرتا، کہتا کہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا۔ لیکن اس موقع پر انسان کیا کرتا ہے؟ جب انسان کو دکھ کے بعد نعمت ملے تو انسان کہتا ہے مجھ سے تو ساری برائیاں چلی گئیں، انہ لفرح فخور، وہ اترانے والا اور فخر کرنے والا بن جاتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے مجھے تو میری صلاحیت سے یہ چیزیں ملی۔ بھئی جس اللہ نے پہلے دکھ دیا تھا اسی اللہ نے اگر نعمت دے دی، وہ دکھ بھی اس کے ہاتھ میں ہے، تکلیف بھی اس کے ہاتھ میں، نعمت بھی اس کے ہاتھ میں۔ اگر انسان کو نعمت مل گئی دکھ کے بعد تو اس میں انسان کا کیا، انسان کی اس میں کیا صلاحیت ہوئی، اس میں انسان کی کیا محنت ہوئی؟ چاہے انسان نے کچھ ہاتھ پاؤں چلائے ہوں، وہ ہاتھ پاؤں انسان کو کس نے دیے؟ انسان کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ محنت کرنے کی صلاحیت انسان کو کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ وہ علم، جس علم کو بروئے کار لا کر انسان نے کچھ کما لیا تو وہ علم انسان کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ تو گویا کہ وہ نعمت انسان کو اللہ نے دی دکھ کے بعد۔ جب دکھ کے بعد نعمت اللہ نے دی تو انسان کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ وہ فخر کرے، غرور کرے، وہ اترانے لگ پڑے۔ اللہ فرماتے ہیں عام طور پہ لوگوں کا یہ کردار ہے، مشکل آتی ہے تو مایوس اور ناشکرہ، اور نعمت آتی ہے تو فخر کرنے والا، اترانے والا۔ یہ عام لوگوں کا کردار ہے۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، ان لوگوں کا یہ کردار نہیں ہے۔ صبر کے بارے میں یاد رکھیے، ہمارا صبر کے بارے میں ہم نے ہر چیز سے ایک محدود تصور کر لیا۔ عبادت کا ہمارے ہاں محدود تصور ہے، مسجد کے اندر جا کے کچھ نماز پڑھ لینا، فرض نوافل، یہ عبادت ہے۔ حالانکہ عبادت تو ہر وہ قول اور فعل ہمارا جو ہمارے رب کو ہم سے راضی کرتے وہ عبادت ہے۔ وہ میدان جنگ کے اندر ہو، وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو، وہ کاروبار کے اندر ہو، وہ یونیورسٹی میں ہو، کہ وہ مدرسے میں ہو، کہ وہ گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے ہوں، ہماری ہر وہ بات جو اللہ کو راضی کرے وہ عبادت ہے۔ صبر کیا چیز ہے؟ صبر صرف یہ نہیں ہے کہ انسان مشکل میں صبر کرے، مشکل میں صبر کرنا یہ بھی صبر ہے، اور نعمت ملنے پر شکر کرنا یہ صبر ہے۔ اصل میں یہ کیسے صبر ہے؟ آپ کہیں گے یہ کیسا صبر ہے؟ نعمت ملنے پر تو شکر کرنا چاہیے، شکر بھی صبر ہے۔ اصل میں صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کو۔ تو اگر ایک انسان نعمت ملنے پر اپنے آپ کو کنٹرول میں نہ رکھے اور انسان آپے سے باہر ہو جائے، پھول کر کپا ہو جائے، تو انسان نے صبر تو نہیں کیا، انسان نے کنٹرول نہیں کیا اپنے آپ کو، انسان تو اپنے آپ سے باہر ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ کنٹرول چھوڑ دیا انسان نے۔ انسان کو نعمت ملنے پر بھی کنٹرول رکھنا ہے اپنے اوپر کہ یہ نعمت مجھے میری صلاحیت سے نہیں ملی، یہ کوئی میرا استحقاق نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، میرا کام ہے اللہ کا شکر ادا کروں، مجھے اللہ نے دیا ہے، میں نے اللہ کے حقوق کا دھیان رکھنا ہے، مجھے اللہ نے دیا ہے، جب اللہ نے مجھے دیا ہے تو پھر میں نے اب اس کو اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرنا ہے غریبوں میں اپنی ضرورت کے بعد۔ تو یہ ہے صبر، کنٹرول اپنے آپ پر۔ یہ مشکل میں بھی ہوتا ہے، انسان مشکل میں ہو تو کنٹرول کرے اپنے آپ پر، مایوس نہ ہو جائے۔ مشکل میں مایوس ہو جانا، جزا فضا کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی اپنے آپ پر کنٹرول کھو دینا ہے، یہ بھی صبر کے منافی ہے۔ اور نعمت ملنے پر فخر شروع کر دینا
اور لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دینا، انسان میں اکڑ آ جائے، انسان میں اکڑ آ جائے تو اللہ کو تو رائی برابر تکبر قابل قبول نہیں ہے انسان۔ اللہ فرماتے ہیں عظمت اور کبریائی تو اللہ کی چادر ہے۔ جو بندہ یہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کے دل میں یہ چیز آتی ہے، وہ گویا کہ اللہ سے مقابلہ شروع کر دیتا ہے۔ آپ یہ سمجھیے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ عظمت اللہ کا اوپر کی چادر ہے اور کبریائی اللہ کی اصل میں ردا اور ازار۔ تو حدیث مبارکہ میں الفاظ مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے، میں نے کہا میں آپ کو صحیح الفاظ بیان کر دوں۔ جی اصل میں عرب لوگ دو چادریں پہنتے تھے، ایک اوپر چادر پہنتے تھے اور ایک نیچے، جس طرح ہم احرام میں دو چادریں پہنتے ہیں نا، عرب لوگ عام حالت میں بھی دو کپڑے پہنتے تھے۔ سب لوگ یہ شلوار قمیض یہ جبہ یا اس قسم کا نہیں پہنتے تھے زیادہ تر۔ تو حدیث مبارکہ ہے کہ العظمۃ ازاری والکبریاء ردائی، عظمت ازار کہتے ہیں نیچے کی چادر کو اور ردا کہتے ہیں اوپر کی چادر کو۔ تو اللہ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عظمت میرا ازار ہے اور کبریائی اللہ کی چادر ہے۔ اب جو عظمت یا کبریائی اپنے اندر پیدا کرتا ہے یا عظیم بنتا ہے یا تکبر کرتا ہے، وہ گویا کہ اللہ سے اللہ کی چادر چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو اللہ سے چادر چھیننے کی کوشش کرے گا تو کیا خیال ہے اللہ اس کو چھیننے دیں گے؟ فمن نازعنی واحدا منہما، جو ان دونوں میں سے کوئی ایک چادر مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ القیتہ فی نار فی جہنم، یہ اللہ کی چادر ہے، یہ اللہ کی عظمت ہے، یہ صرف اللہ کو لائق ہیں دونوں چیزیں، عظمت اور کبریائی۔ انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ عظمت اور انسان تکبر کرے اور انسان اترانا شروع کرے، نہ نعمت میں اور نہ مشکل میں۔ تو صبر کرنے والے اور نیک عمل کرنے والے وہ ان بری عادتوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ وہ نعمت ملنے پر بھی تکبر نہیں کرتے، وہ شکر کرتے ہیں، اور وہ مصیبت ملنے پر بھی وہ جزا فضا اور مایوس نہیں ہو جاتے، بلکہ وہ اس موقع پر صبر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عجبا لامرئ مؤمن، صحیح حدیث ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ، اگر اسے اللہ کی طرف سے خوشی ملے نعمت ملے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر اسے اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ، یہ چیز صرف مومن کو حاصل ہوتی ہے، ایک کافر شخص کو یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح جو مسلمان ہیں لیکن مسلمانوں میں سے بھی دین پر صحیح طریقے سے عمل پیرا نہیں ہیں، ان کو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ یہ چیز کس کو حاصل ہوتی؟ جو حقیقی مومن ہے، جو اللہ پر صحیح ایمان رکھنے والا ہے، وہ مشکل میں صبر کرے گا اور نعمت میں شکر کرے گا۔ حضرت سلیمان جیسی اس کو بادشاہت بھی مل جائے، جس سے بڑی بادشاہت دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی، جنوں پر اور ہواؤں پر اور پرندوں پر اور ہر چیز پر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ قرآن میں پڑھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام شکر کرتے نہیں تھکتے۔ قرآن میں اللہ نے ان کا واقعہ بہت تھوڑا ذکر کیا، جہاں بھی ان کا واقعہ ذکر ہوا ساتھ شکر کا اور ساتھ ان چیزوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کی عقلی دلیلیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم کہیں جی قرآن میں یہ آیا ہے، قرآن کے بارے میں قرآن میں یہ آیا ہے، ہم قرآن میں جو قرآن کے بارے میں آیا ہے پڑھ کر ہم سبحان اللہ کہیں، سر دھونا شروع کر دیں۔ ایک مسلمان کا اندھا یقین ہوتا ہے، اندھا ایمان ہوتا ہے قرآن پر، حدیث پر، لیکن جو مسلمان نہیں ہے اس کا تو اس طرح کر کے قرآن پر اندھا ایمان نہیں ہوتا۔ اگر اس کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور سچا کلام ہے، اس کو ہم نے کیسے قائل کرنا ہے؟ عقلی طور پر ایک غیر مسلم کو، ایک ایتھیسٹ کو، ایک اللہ اور رسول کے منکر کو اگر ہم نے قرآن کی حقانیت کے بارے میں بات کرنی ہے تو اللہ نے اس کی بھی دلائل دی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے شاید قرآن کے دلائل صرف مسلمانوں کے لیے تھے، توحید کے دلائل قرآن میں جتنے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے ہیں، جو رسالت کے دلائل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی تھے وہ مسلمانوں کے لیے ہیں، قرآن کی حقانیت کے دلائل مسلمانوں کے لیے ہیں۔ نہیں،
قرآن کریم تو مشرکین مکہ کے لیے اترا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اترا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو تبلیغ کرتے تھے. گویا کہ قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اترتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طریقے سکھاتا تھا جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کو توحید کے عقلی دلائل دے سکیں، اپنی سچی رسالت کے عقلی دلائل دے سکیں، قرآن کی حقانیت کے عقلی دلائل دے سکیں. ہم نے وہ قرآن سے نکالا ہی نہیں، ہم نے وہ محنت کی نہیں، حالانکہ قرآن میں سارے دلائل موجود ہیں، اللہ کی توحید کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے، قرآن کی حقانیت کے عقلی دلائل. جو بندہ قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتا، اللہ نے ایسے دلائل دیے ہیں قرآن کی حقانیت کے کہ وہ بھی ان کا انکار نہیں کر سکتا. تو قرآن کریم کے حوالے سے جو وہ دلیل ہے وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ام یقولون افترا، یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے اس نے اس کو. کس نے کس کو گھڑ لیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں محمد نے قرآن گھڑ لیا اپنے پاس سے. مشرکین کہتے تھے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو یہ خود اپنے پاس سے گھڑ کے لے آئے ہیں. اللہ اس کا جواب دیتے ہیں عقلی، ایسا جواب جو مشرکین مکہ کو بھی سمجھ آ سکے، جو ایک غیر مسلم بھی اس پہ غور کرے تو اسے سمجھ آ جائے. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، پھر اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، مفتریات گھڑی ہوئی. تم کہتے ہو کہ اس نے گھڑ لیا، یہ پورا قرآن محمد ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے گھڑ لیا ہے، تم یہ الزام لگاتے ہو. اگر یہ پورا قرآن انہوں نے گھڑ لیا ہے، وہ انسان ہے تمہاری طرح، تمہیں پتہ ہے وہ تم قریش سے ہو، وہ بھی قریش سے ہیں، تو تمہارے قبیلے سے ہی ہیں وہ، اور تمہارے جیسے انسان ہیں. تم کہتے ہو انہوں نے گھڑ لی ہے، اگر وہ گھڑ سکتا ہے تو تم بھی گھڑ سکتے ہو. جتنی فصاحت، عربی زبان کی فصاحت ان کو آتی ہے، تم ہی میں پلے بڑے ہیں، تمہارے ہی قبیلہ بنی سعد میں انہوں نے دودھ پیا ہے، حلیمہ سعدیہ کا، اس قبیلے کے اندر انہوں نے عربی زبان اس کی فصاحت سیکھی ہے. تو تم لوگ بھی تو اس قبیلے میں کتنے لوگ ہیں جو اس قبیلے کے ہیں، تم لوگ بھی انہی قبائل میں موجود رہے ہو، اتنی عربی زبان تمہیں بھی آتی ہے. اگر یہ قرآن تم کہتے ہو انہوں نے گھڑ لیا ہے، اگر بالفرض انہوں نے گھڑ لیا ہے، وہ اتنا لمبا چوڑا قرآن گھڑ سکتے ہیں، تو تم اس جیسی 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ. اگر تم 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آئے جو قرآن کی طرح کی ہوں، تو مان لیں گے کہ یہ قرآن انہوں نے گھڑا ہے اپنے پاس سے. یہاں 10 صورتوں کی بات ہے، اور قرآن کریم کی کئی آیات میں تو ایک صورت کی بات بھی ہے. قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، یہ 12واں پارہ ہے، 11ویں پارے میں قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت لے آؤ. سورہ بقرہ میں بھی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، یعنی قرآن، اگر تمہیں قرآن پر شک ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں، کہ یہ محمد اپنے پاس سے تو نہیں گھڑ کے لے آئے، تو اس کی عقلی دلیل کیا ہے؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر تم اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. یہ بھی مختلف مرحلوں میں اللہ نے چیلنج کیے. شروع میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے کہ انسان تو انسان، اگر سارے انسانوں کے ساتھ سارے جن بھی اگر اکٹھے ہو جائیں، وہ سب مل کر اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے. پھر اللہ نے 10 صورتوں کا چیلنج کیا، پھر اللہ نے ایک صورت کا چیلنج کیا. اور اس صورت سے ایک صورت سے ہمارا سورہ بقرہ جیسی صورت نہیں ہے، اللہ نے مطلق رکھا ہے، عام رکھا ہے. وہ صورت سورہ کوثر جیسی صورت بھی ہو سکتی ہے، سورہ اخلاص جیسی 4 آیتوں کی 1.5 لائن کی صورت بھی ہو سکتی ہے، سورہ عصر جیسی چھوٹی سی صورت بھی ہو سکتی ہے، سورہ نصر جیسی 3 آیتوں کی چھوٹی سی صورت بھی ہو سکتی ہے. 3 آیتوں کی صورت ہی بنا کے لے آؤ، باقی لوگ گواہی دیں ہاں یہ جو صورت بنائی ہے فلاں بندے نے، تو یہ واقعی ہی قرآن کی طرح ہے. اگر تم ایک صورت بنا کے لے آئے تو مان لیں گے کہ یہ قرآن اللہ کے کلام نہیں ہے، اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ سکتے ہیں تمہارا دعویٰ. اور اللہ نے یہ نہیں فرمایا ایک بندہ لائے، اللہ نے فرمایا کہ 10 صورتیں لے آؤ. یہاں 10 کا ذکر ہے، دیگر آیات میں 1 کا ذکر بھی ہے. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، ایک بندے کو چیلنج نہیں ہے، جس کو تم نے مدد کے لیے پکارنا ہے پکار لو، سب مل جاؤ. ہزاروں لوگ اکٹھے ہو جائیں، ایک ایک لفظ بنانا شروع کر دیں، مل کر مشورے کریں. اور صرف تم نہیں، تم اپنے سارے معبودوں کو بھی اکٹھے کر لو جن کو تم معبود سمجھتے ہو اللہ کے علاوہ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا
شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اپنے شہداء، یہاں شہداء سے مراد معبود ہیں، اپنے شہداء کو بھی بلا لو اللہ کے علاوہ۔ معبودوں میں اللہ کو بھی معبود مانتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر، کیونکہ اللہ اگر آگے تو اللہ کا تو یہ کلام ہے، اللہ نے تو پورا کلام نازل کیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اپنے سارے معبودوں کو بھی اکٹھا کر لو، سارے دنیا کے انسان اکٹھے ہو جائیں، سارے جن اکٹھے ہو جائیں، اپنے سارے معبود بھی اکٹھے کر لو اور اس ایسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے اسی وقت ساتھ ہی اللہ نے پیش گوئی بھی کر دی۔ اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر ابھی تک نہیں کیا انہوں نے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور کبھی بھی نہیں تم کر سکو گے، تم ابھی تک نہیں کر سکے۔ سورہ بقرہ کی آیت پڑھ رہا ہوں اس چیلنج کے بعد، اگر تم نے ابھی تک نہیں کیا اور تم آئندہ قیامت تک نہیں یہ کام کر سکو گے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ، پھر آگ سے ڈر جاؤ، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہی ہیں، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگر ابھی تک تم کوئی صورت نہیں بنا سکے اور قیامت تک تم لگے رہو نہیں بنا سکو گے، گویا کہ عقلی طور پہ طے ہو گیا یہ انسانی کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر پوری دنیا نہیں مل کر بنا سکتی تو اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بنا سکتے ہیں؟ ایک صورت نہیں، پورا قرآن کیسے بنا سکتے ہیں جب پوری دنیا مل کر ایک صورت نہیں بنا سکتی؟ یہ عقلی دلیل ہے قرآن کے حقاں، اور ایسا چیلنج ہے کہ آج تک چیلنج برقرار ہے، قیامت تک برقرار ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ابھی تک ہوا نہیں اور قیامت تک نہیں ہو سکے گا، اللہ نے پیش گوئی کر دی۔ اور اللہ نے فرمایا اگر نہیں ہو سکے گا تو اس کا پھر منطقی نتیجہ کیا ہے؟ اس کا منطقی نتیجہ یہ کہ اللہ کا کلام ہے۔ اب اللہ کا کلام ہے اور اگر تم اس کو نہیں مانتے تو پھر آگ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کا کلام ہے اور تم اللہ کے کلام کو، اللہ کا کلام نہیں مانتے تو پھر آگ ہے تمہارے لیے، پھر تو ہٹ درمی ہے، تمہارے پاس عقلی دلیل بھی کوئی نہیں، نہ تم اس ایسا کلام بنا سکتے ہو، پوری دنیا مل کر ایک صورت نہیں بنا سکتے، تو گویا کہ ثابت ہو گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے جبریل کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ تو پھر آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہی تو ہیں، اور وہ کافروں کے لیے تو تیار کی گئی ہے جو کفر کریں اللہ کا، جو نبی کی رسالت کا کفر کریں، جو قرآن کی حقانیت کا، قرآن کے اللہ کے وحی ہونے کا کفر کریں، انہی کے لیے تو آگ ہے، اور کس کے لیے آگ ہے؟ یہاں فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے تو اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، صرف ایک بندہ نہیں، تم نے جس کو اللہ کے علاوہ بلانا ہے بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ گھڑ لیا ہے تو پھر تم بھی گھڑ سکتے ہو، پھر تم گھڑی ہوئی صورتیں لے آؤ۔ پھر اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اے نبی اگر یہ آپ کی اس دعوے کو قبول نہ کر سکیں، کس دعوے کو؟ یہ 10 صورتوں والے دعوے کو، جس کو بعد میں 10 صورتوں سے بھی ایک صورت کر دیا گیا، اگر یہ اس دعوت کا، اس دعوے کا، اس چیلنج کا جواب نہ دے سکیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، پھر یہ بات طے ہو جاتی ہے آٹومیٹک، انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، پھر آٹومیٹک یہ طے ہو گیا۔ اگر تم نہیں بنا سکتے اس جیسی کوئی صورت تو آٹومیٹک یہ طے ہو گیا کہ اللہ کے علم سے یہ نازل ہوا ہے۔ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ طے ہو گیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ کیسے طے ہوا؟ جب قرآن کی حقانیت طے ہو گئی تو قرآن کے تمام مضامین بھی طے ہو گئے، اور قرآن کا سب سے بڑا موضوع کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، توحید۔ جب قرآن طے ہو گیا تم ایک صورت نہیں بنا سکتے تو قرآن کی حقانیت طے ہو گئی۔ جب قرآن کی حقانیت طے ہو گئی، قرآن جو کہتا ہے وہ طے ہو گیا۔ قرآن کا سب سے بڑا موضوع توحید، رسالت، پھر اللہ کی الوہیت ثابت ہوئی، لا الہ الا اللہ ہونا ثابت ہوا، محمد رسول اللہ ہونا ثابت ہوا، اور قرآن کی سارے باتیں صحیح ہونا ثابت ہوا۔ یہ ثابت ہوا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن بہترین راستے کی رہنمائی کرتا ہے، اس کے اندر بہترین ہدایت ہے، بہترین رحمت ہے۔ ساری قرآن کی باتیں ثابت ہو گئیں۔ پھر فہل انتم مسلمون، مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ ہم مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کی کئی قسمیں ہیں دنیا کے اندر، 2 بڑی قسمیں ہیں لوگوں کی۔ ایک لوگوں کی قسم وہ ہے جو دنیا کے اندر دنیا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سب کچھ دنیا کی زندگی ہے، ہمیں دنیا چاہیے، ساری ان کی محنت دنیا کے لیے۔ اگر کبھی وہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ سے بھی دنیا ہی مانگتے ہیں، حالانکہ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے آخرت مانگیں جو اصل زندگی ہے، جنت مانگیں،
مانگ سکتے ہیں، مانگیں اللہ سے، اللہ دے دیں گے، لیکن ان کا سارا مطمع نظر جو ہے وہ دنیا ہے۔ ایک یہ لوگ ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کی نظر صرف دنیا پر نہیں ہے، دنیا بھی وہ چاہتے ہیں اور وہ اصل ان کی ساری نظر آخرت پر ہے۔ وہ کہتے ہیں دنیا میں کوئی کمی بھی ہو جائے ہمیں آخرت میں مل جائے گا۔ وہ یہ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ دنیا نہ دے آخرت دے دے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے دے آخرت بھی دے دے۔ دو طرح کے لوگ ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو دنیا چاہتا ہے اور دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے، دنیا کی جو دنیا کے اندر یہ دنیا کے دھوکے ہیں، ہمیں بڑی ایک خوش نما چیز نظر آتی ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ کیوں اس کی حقیقت نہیں ہے؟ بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے بینک بیلنس، بڑی بڑی نعمتیں، گاڑیاں اور آسائشیں دنیا کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں، یہ دھوکہ ہے اصل میں دنیا کا۔ دھوکہ کیسے ہے کہ انسان کہتا ہے میرا ہے میرا ہے، وہ انسان کی سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے تو انسان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو دنیا چاہتا ہے اور دنیا کی زینت چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، اللہ فرماتے ہیں ہم پورا دے دیتے ہیں ایسے لوگوں کی طرف ان کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں۔ اگر انہوں نے کوئی نیک اعمال کیے ہوں تو ہم ان کو ان کے ان اعمال کا بدلہ پورا دنیا میں دے دیتے ہیں، دنیا میں ان پر اپنی نعمت پوری کر دیتے ہیں۔ وہم فیہا لا یبخسون، دنیا میں کوئی کمی ہم ان میں نہیں رکھتے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور جو دنیا میں انہوں نے کوئی نیک عمل بھی کیا وہ دنیا کے اندر ہی ضائع ہو گیا، اس کا اجر انہیں دنیا میں ہی مل گیا۔ وباطل ما كانوا يعملون، جو وہ عمل کرتے تھے دنیا میں سارے باطل ہو گئے آخرت کے حوالے سے۔ آخرت میں کسی عمل کا کوئی اجر نہیں ہے اگر ایک بندہ آخرت چاہتا ہی نہیں ہے، ساری توجہ اس کی دنیا میں ہے۔ تو جو اللہ سے دنیا مانگتا ہے اسے صرف دنیا ملتی ہے، آخرت اسے نہیں ملتی۔ اللہ نے حج کا ذکر کیا، قریش مکہ کے دور میں وہ بھی حج کرتے تھے۔ اللہ نے ذکر کیا جو لوگ حج کرتے ہیں تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کئی لوگ مکہ مکرمہ جا کر بھی اللہ سے دنیا ہی مانگتے ہیں، خانہ کعبہ میں جا کر اللہ سے دنیا ہی مانگتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، ممکن ہے مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہوں، وہاں جا کر بھی اللہ سے کاروبار، دنیا کے مسائل اور انہی کا، ان کو آخرت کا کوئی فکر نہیں ہے، حالانکہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ، لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو دعا کرتے ہیں خانہ کعبہ میں جا کر حج کے موقع پر، ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا دے دے۔ ساری باتیں دنیا کی مانگتے ہیں، آخرت ان کو پتہ ہی نہیں، آخرت کا سوال نہیں کرتے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں وما له فی الآخرۃ من خلاق، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ذرا غور کریں اس آیت میں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب وہ اللہ سے دنیا مانگتے ہیں تو اللہ انہیں دنیا دے دیتے ہیں، اللہ نے دینے کی بات تو کی نہیں، اللہ نے صرف ان کا مطالبہ ذکر کیا ہے، ان کی دعا ذکر کی ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں حج کے موقع پر، کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ دنیا دے دے، اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ میں دے دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سے دنیا مانگتے ہیں، اب اللہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے یہ اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ طے ہو گیا ان کے لیے آخرت نہیں ہے، یہ طے ہو گیا، ان کو آخرت نہیں ملے گی کیونکہ انہوں نے آخرت مانگی نہیں۔ اور پھر اب دوسرے لوگ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی دے، آخرت میں بھی ہمیں اچھائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، جو آخرت کا عذاب ہے۔ ان کو دنیا کی بھی فکر ہے اور آخرت کی بھی فکر ہے، زیادہ دعا ان کی آخرت کے لیے، دنیا میں اچھائی دے، آخرت میں بھی اچھائی دے، اور آخرت کے مصیبتوں سے اور عذاب سے بھی بچا۔ اب اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، ان کو مل کر رہے گا جو انہوں نے کمایا، ان کی دعا پوری ہوگی۔ اس سے پتہ لگا یہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں اللہ ان کی محنت کا صلہ چاہے نیک اعمال بھی ہوں اللہ دنیا میں دے دیتے، دنیا میں اللہ کمی نہیں چھوڑتے ان کے لیے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ یہاں سے پتہ لگا کہ ایک کافر کو دنیا میں زیادہ نعمت بھی مل سکتی ہے مسلمان کے مقابلے میں۔ وجہ کیا ہے کہ مسلمان اگر کوئی نیک عمل کرے گا اور اس کو دنیا میں اگر اس کا اجر ملے گا تو مسلمان کے لیے تو اجر صرف دنیا میں نہیں ہے، اصل اجر تو آخرت میں ہے، دنیا میں تو بونس آپ سمجھیے،
مل گیا تو مل گیا، نہ بھی ملا تو کوئی بات نہیں، اصل تو آخرت میں ملنا ہے۔ لیکن کافر کو آخرت میں تو کچھ نہیں ملنا، اگر کچھ ملنا ہے اس کو دنیا میں ہی ملنا ہے۔ جب آخرت میں کافر آئیں گے تو اللہ کیا کہیں گے ان سے؟ اللہ فرمائیں گے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم تو اپنی پاکیزہ چیزیں اور اپنا پاکیزہ رزق، اپنی آسائشیں ساری دنیا میں لے جا چکے ہو، دنیا میں سارے فائدے اٹھا چکے ہو۔ الیوم تجزون عذاب الہون، آج تو تمہارے لیے رسوا کن عذاب ہے اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ لیکن مسلمانوں کو اگر ان کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں بھی ملے، دنیا میں بھی اللہ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں، ہم دنیا میں ان کے اوپر آسمان اور زمین کے دروازوں، برکتوں کے دروازے کھول دیں گے دنیا میں۔ اور پھر یہ صرف دنیا کا انعام نہیں ہے، یہ تو بونس ہے، اصل تو آخرت میں ہے۔ لیکن کافر کو آخرت کا اجر نہیں ملتا، تو دنیا میں اس کو ظاہری طور پہ ہم سے زیادہ نعمت مل سکتی ہے۔ لیکن ایک بات پھر یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر سکون قلب یہ مومن کو ہی حاصل ہوتا ہے، یہ کافر کو جتنا مرضی مال و دولت ہو، کافر کو سکون قلب حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں، بہت سارے انبیاء کا قصہ بیان کیا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، اگرچہ حدیث تھوڑی کچھ کمزور ہے سند کے اعتبار سے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال سفید ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی عمر 63 سال تھی، تقریباً 63 سال کی عمر میں آپ فوت ہوئے ہیں، اور 63 سال کی عمر بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے۔ لیکن اس زمانے میں وہ بڑھاپے کی صورتحال وہ نہیں تھی جو آج کی ہے، غذائیں اور یہ چیزیں کہ اس عمر میں بال سفید ہو جائیں، سارے بال سفید ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ فوت ہوئے تو اس وقت آپ کے سر اور داڑھی کے چند بال سفید تھے، 20 کے قریب بال سفید تھے، زیادہ بال سفید نہیں تھے۔ لیکن یہ جو سفیدی بھی تھی، تو اس سفیدی پر بھی سیدنا ابو بکر صدیق نے تشویش کا اظہار کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو بال سفید ہو رہے ہیں، آپ کے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتھا، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ یعنی سورہ ہود کے اندر اور اس جیسی صورتیں جس میں اللہ نے قوموں کے قصے بیان کیے ہیں، نبیوں کے قصے، اور نبیوں پر ایمان لانے والوں کو اللہ نے ان پر کیا کیا انعام کیے، اور جنہوں نے نبیوں کی باتیں نہیں مانی، نبیوں کا مذاق اڑایا، نبیوں کو تکلیفیں دیں، پھر جب اللہ نے ان پر عذاب نازل کیے تو پھر اللہ نے کیسے ہولناک عذاب ان پہ نازل کیے۔ سورہ ہود کے اندر نبیوں کے قصے ہیں، اور دیگر صورتوں میں بھی، سورہ نبا میں بھی، سورہ تکویر میں قیامت کی بات ہے، سورہ اعراف میں۔ تو ان صورتوں میں جو ہے وہ قصے ہیں انبیاء کے، اور اللہ کے عذاب قوموں پر کیسے کیسے آئے۔ تو سورہ ہود میں پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، پھر تفصیلی قصہ ہے 2-3 پیجز پہ، پھر اس کے بعد سیدنا ہود علیہ السلام کا قصہ ہے، پھر سیدنا صالح علیہ السلام کا قصہ ہے، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے سورہ ہود میں، پھر سیدنا لوط علیہ السلام کا قصہ ہے، پھر سیدنا شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے، اور پھر آخر میں سیدنا موسیٰ اور فرعون کا قصہ ہے مختصر۔ تو یہ قصے ہیں سورہ ہود میں۔ تو اس میں جو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، اس قصے کے اندر اللہ نے ذکر کیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگوں، میں تمہاری طرف واضح ڈرانے والا ہوں۔ نبی کا اصل کام ڈرانا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام، کیونکہ قوم والے سارے کافر ہوتے ہیں اس وقت، اور کافروں کو تو اب ڈرانا چاہیے۔ خوشخبری تو اس کو دی جائے جو ایمان لائے، ایمان لایا کوئی نہیں تو خوشخبری دے دی جائے، زیادہ ڈرانا کام ہوتا ہے نبیوں کا۔ اس لیے یہاں حضرت نوح نے فرمایا میں ڈرانے والا ہوں، سارے کافر تھے، اگر تم اپنے اسی کفر پر گامزن رہے تو پھر ڈر جاؤ اللہ کے عذاب سے۔ اگرچہ نبی بشارت بھی دیتے ہیں، لیکن مشروط بشارت دیتے ہیں، اگر تم ایمان لاؤ گے تو پھر تمہیں یہ انعام ملیں گے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں دعوت دی۔ اللہ نے یہاں خلاصہ بیان کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا دور نبوت تو 950 سال، 50 سال کم 1000 سال،
اب اتنا لمبا دور نبوت میں جو ان کی دعوت ہے وہ تو قرآن کریم میں پوری نہیں آ سکتی، اللہ خلاصہ ہی بیان کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا دعوت دی؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ ہے، شرک نہ کرو اللہ کے ساتھ، اللہ کی توحید۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تمہارے اوپر دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اگر تم نے اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کی، اگر تم نے مجھے اللہ کا نبی ڈرانے والا نہیں سمجھا، مجھ پر ایمان نہ لائے، اللہ کی توحید تم نے نہ اپنائی، تو مجھے تم پر عذاب کا ڈر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی، تو اب جواب میں سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی شدید مخالفت کی۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں قصوں کا تو پتہ لگتا ہے ہمیشہ نبیوں کے مخالف بڑے بڑے سردار رہے ہیں، مالدار لوگ۔ اور آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ سردار اور مالدار اقتدار والے لوگ وہ ہیں جن پر اللہ نے دنیاوی نعمتیں زیادہ کی ہیں۔ اور ایک بڑی سمجھ آنے والی بات ہے، اگر کسی پر اللہ کی نعمتیں زیادہ ہیں تو پھر اس کو کیا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرے، جو سورہ ہود کے شروع میں ہم نے پڑھا۔ عام انسان یہ کام نہیں کرتے، نعمت ملتی ہے تو فخر شروع کر دیتے ہیں، غرور، تکبر، اور اگر مصیبت آتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں، ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ تو اکثر جو قوموں کے سردار تھے وہ ناشکرے تھے، اور وہ اللہ کے اور اللہ کے دین کے اور اللہ کے نبیوں کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ تو سرداروں نے کہا، اور اعتراض کیا کیا حضرت نوح علیہ السلام پر؟ اعتراض یہ کیا کہ ہم آپ کو اس لیے نہیں مانتے کہ آپ پر جو ایمان لائے ہیں کچھ لوگ وہ سارے کمی کمین لوگ ہیں، حقیر لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں۔ ایک تو انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ بشر ہیں ہمارے جیسے، بشر پر اللہ کی وحی کیسے اتر سکتی ہے، اور دوسرا اعتراض یہ کیا کہ آپ کے ماننے والے ذلیل لوگ ہیں، حقیر لوگ ہیں ہم میں سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میری قوم، وما انا بطارد الذین آمنوا، اگر میرے ماننے والے کمی کمین لوگ ہیں تمہارے مطابق، وہ کچھ ذات پات میں حسب نسب میں بہت زیادہ اونچے نہیں ہیں، میں ایمان والوں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تقاضا یہ تھا کہ اگر آپ نے ہمیں دعوت دینی ہے، اگر آپ نے ہم سے بات چیت کرنی ہے، تو پہلے ان حقیر لوگوں کو آپ اپنے پاس سے ہٹائیں، ہم تو ان کی موجودگی میں آپ کے پاس آ بھی نہیں سکتے، آپ کی بات سن بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ نے ہمیں دعوت دینی ہے تو آپ کو ان کو اپنے پاس سے دور کرنا ہوگا، پھر ہم آپ کی بات سنیں گے، مانے نہ مانے وہ بات کی بات ہے۔ سرداروں نے کہا ہم تب آپ کی بات سنیں گے جب آپ ان حقیر لوگوں کو اپنے سے دور کر دیں، ان کے ساتھ بیٹھنا تو ہماری توہین ہے، ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھیں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے وما انا بطارد الذین آمنوا، میں ایمان والوں کو دور نہیں کر سکتا اپنے سے۔ تم یہ کہو کہ میں انہیں دور کر دوں تمہیں دعوت دینے کے لیے، پھر تمہیں بلاؤں اور تمہیں دعوت دوں، یا تمہارے پاس آؤں اور تمہیں دعوت دوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ انہم ملاقو ربہم، انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، یہ اللہ پر ایمان لا چکے ہیں۔ اب اگر یہ دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، تم نے جو ذات پات کا نظام بنا رکھا ہے اس ذات پات کے نظام میں اگر ان کی ذات کم تر ہے، تو اللہ کے ہاں تو یہ ذات پات اور یہ سسٹم نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں تو سب سے افضل وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے، جو ایمان والا ہے، متقی ہے، یہ اللہ کے بڑے قریبی ہیں۔ اگر میں نے انہیں اپنے سے دور کر دیا، انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، میں تو تمہیں جاہل قوم خیال کرتا ہوں، تم کیسے جاہل لوگ ہو کہ تم مجھے کہتے ہو میں ان کو اپنے سے دور کر دوں۔ میں ان ایمان والوں کو جو اللہ کے پیارے ہیں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے تمہارے نزدیک کم تر ہیں، میں انہیں اپنے سے دور کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تو تمہارا مطالبہ بڑا جہالت والا مطالبہ ہے۔ پھر کہنے لگے وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اے میری قوم اگر میں نے انہیں اپنے سے دور کر دیا تو اللہ کے بالمقابل میری مدد کون کرے گا؟ یعنی اگر میں نے ان ایمان والوں کو جو تمہارے نزدیک حقیر لوگ ہیں، ذلیل لوگ ہیں، اگر میں نے انہیں اپنے سے دور کر دیا تمہیں دعوت دینے کے لیے، تو مجھ پر اللہ کا غضب اترے گا، اور پھر مجھے اللہ کے غضب سے کون بچائے گا؟ نبی کہہ رہے ہیں افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو اللہ نے نظام بنایا ہے دنیا کا، کسی کو اللہ نے دنیاوی مال زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔
یہ اللہ کی تقسیم کا مطلب یہ نہیں جس کو اللہ نے زیادہ مال دے دیا اللہ اس سے راضی ہے، جس کو اللہ نے دنیا میں کم مال دیا اللہ اس سے ناراض ہے، نہیں، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ کسی کو مال دے کر آزماتے ہیں، کسی سے مال لے کر آزماتے ہیں۔ سورہ فجر میں اللہ بیان کرتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ جب انسان کو اس کا رب آزماتا ہے، کیسے؟ اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه، اسے عزت دے کر اس پہ انعام کر کے، عزت دینا اور انعام کرنا کسی انسان پر یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ تو انسان کیا کہتا ہے؟ خوش ہو کر کہتا ہے فیقول ربی اکرمن، کہتا ہے میرے رب نے تو مجھے بڑی عزت دی، اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں مجھ پر۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ بھی آزمائش ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اگر اللہ انسان کو آزمائے اس طرح کہ اس کا رزق تنگ کر دے، وَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا۔ یعنی وہ اللہ کے فیصلے پر مکمل راضی نہیں ہے۔ اگر اسے اللہ کی طرف سے نعمت ملے تو وہ خوش رہتا ہے، اگر اسے اللہ کی طرف سے نعمت نہ ملے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو گویا کہ اب اگر اس نے جو خوشی کا اظہار کیا تھا وہ لگ رہا ہے کہ وہ تو بڑا مومن تھا، اس نے تو کہا کہ مجھے اللہ نے عزت دی ہے، نہیں، اگر وہ نعمت میں کہتا ہے مجھے اللہ نے عزت دی ہے اور مصیبت میں وہ صبر نہیں کرتا تو گویا کہ وہ جو نعمت میں وہ اللہ خوش ہو رہا ہے وہ اصل میں اس لیے نہیں خوش ہو رہا کہ اسے اللہ نے نعمت دی ہے، وہ اللہ کے انعام پر خوش نہیں ہو رہا، وہ تو نعمت ملنے پر خوش ہو رہا ہے، کیونکہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے، وہ اپنا فائدہ ہونے پر خوش ہو رہا ہے، وہ اللہ کی دین پر خوش نہیں ہو رہا۔ اگر وہ اللہ کی دین پر خوش ہوتا، اللہ کے فیصلے پر اگر خوش ہوتا، اللہ کا فیصلہ اس کے حق میں ہے یا اس کے خلاف، تو پھر وہ دوسرے فیصلے میں بھی خوش ہوتا، یا خوش نہ ہوتا تو کم از کم صبر کرتا۔ پتہ لگا کہ اگر اللہ کسی انسان پر نعمت کرے یہ بھی آزمائش ہے، اگر اللہ کسی سے رزق تنگ کر لیں یہ بھی آزمائش ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم آزماتے ہیں تمہیں شر کے ساتھ بھی خیر کے ساتھ بھی، دونوں فتنے ہیں۔ تو کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ مجھ پر اللہ کا بڑا انعام ہے تو اللہ مجھ سے بڑے راضی ہیں۔ دنیا انسان کا مغالطہ یہ ہے، انسان سمجھتا ہے کہ اگر دنیا میں مجھے اللہ نے مال دیا ہے تو پہلی بات ہے کہ وہ جب اسے نعمت ملتی ہے اللہ سے تو وہ آخرت کا منکر ہو جاتا ہے، عام طور پر آخرت کا اللہ کا منکر ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اگر آخرت ہوئی بھی تو جب دنیا میں میں مالدار ہوں پھر آخرت میں بھی میں مالدار ہوں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق پھیلاتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کسی کو کم مال ہونے کی وجہ سے، غریب ہونے کی وجہ سے دھتکار دے، اور کسی کو غریب ہونے کی وجہ سے، یتیم ہونے کی وجہ سے دھتکارنا یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ اللہ کے عذاب کا باعث ہے۔ مکی دور میں جو زیادہ تر صورتیں اتری، آیات اتری، اس میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر یتیموں کو اور مسکینوں کو ڈانٹنے سے، دھکے دینے سے، کھانا نہ کھلانے سے اللہ نے بڑی ڈانٹ پلائی۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ مسکین کے کھانے پر رغبت نہیں دلاتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہو۔ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، تم مسکین کے کھانے کی رغبت نہیں دلاتے۔ جگہ جگہ پر اللہ نے مکی صورتوں میں یہ موضوع بیان کیا۔ تو کسی کو اس کے غریب ہونے کی وجہ سے، کسی کو اس کی ذات پات، ہم نے یہ نظام بنائے ہیں، کم ہونے کی وجہ سے اس کو دھتکارنا، یہ اللہ کو شدید ناراض کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اللہ اس سے شدید ناراض ہوتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، نبی کو جو اللہ کے نبی تھے، جن سے بڑھ کر مقام کس کا ہو سکتا ہے، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ نے اپنا اٹھنا بیٹھنا غریبوں کے ساتھ رکھنا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، سورہ کہف کی آیت ہے کہ آپ
اپنے نفس کے ساتھ صبر کریں. کن لوگوں کے ساتھ؟ مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں. یریدون وجہ، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے. جو لوگ اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، چاہے غریب ہیں، چاہے دنیاوی طور پر ذات پات کے حساب سے جو دنیاوی سسٹم بنا ہوا ہے اس میں ان کی حیثیت کم ہے، اے نبی آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ لگائے رکھیں. آپ ان میں اٹھے بیٹھیں گے تو اللہ آپ کو بہت بڑا اجر دیں گے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ اپنی نظریں ان سے ہٹا کر مالدار لوگوں کی طرف نہ لے کے جائیں. وَلَا تَعْدُ، آپ نہ بڑھائیں اپنی نظر، عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان غریبوں سے، ان غریبوں کو چھوڑ کر اپنی نظر ان سے ہٹا کر مالداروں کی طرف نہ لگائیں. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا آپ دنیا کی زیب و زینت چاہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس شخص کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اس کی کبھی اطاعت نہ کرنا، اس کی کبھی پیروی نہ کرنا، کبھی اس کے پیچھے نہ لگنا. یعنی مالداروں کے، یعنی وہ مالدار جن کے دلوں کو ہم نے غافل کر رکھا ہے. جو زیادہ تر مالدار ہوتے ہیں وہ اللہ سے غافل ہوتے ہیں. جن کے دلوں کو ہم نے غافل کر رکھا ہے، آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان کے پیچھے نہیں لگنا، آپ نے غریبوں کے ساتھ اپنے آپ کو رکھنا ہے. اور ایک آیت میں تو اللہ تعالیٰ کا انداز کچھ اور ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ یہی جو حکم یہاں حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے ہے، یہی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ، سورہ انعام آیت نمبر 52، کہ جو لوگ صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اے نبی آپ ان کو دھکے نہ دیں، انہیں اپنے سے دور نہ کریں. یا غریب لوگ مراد ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے والے لوگ غریب تھے اور کفار مکہ یہ اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے اگر آپ نے ہمیں دعوت دینی ہے انہیں اپنے سے دور کریں. اللہ فرماتے ہیں آپ نے انہیں دور نہیں کرنا، وہ صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں. وہ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، ان کا حساب آپ پر نہیں ہے اور نہ آپ کا حساب ان پر ہے. فتطردہم فتکون من الظالمین، اگر آپ نے انہیں دور کر دیا اپنے سے تو آپ ظالم ہو جائیں گے. پھر اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا، یہ ہم آزمائش کرتے ہیں بعض لوگوں کی بعض لوگوں کے ساتھ. بعض کو مالدار بنا دیا، بعض کو غریب بنا دیا، آزمائش ہے. اور آزمائش کیا ہے؟ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا، کہ مالدار کافر کہیں کہ کیا یہی غریب مومن ہیں جن کو اللہ نے ہم پر فضیلت دے دی ہے، جن پر اللہ نے احسان کیا ہے. کیا ہوتا ہے، مالدار لوگ تو ایمان نہیں لاتے اور جو غریب لوگ ہیں وہ ایمان لے آتے ہیں، اور پھر مالدار لوگ کیا کہتے ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں اچھا یہ غریب لوگ ہیں، تم کہتے ہو کہ اللہ نے ان پر احسان کر دیا ہے، انہیں اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی ہے، کیا اللہ نے ہماری بجائے ان پر احسان کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم مالدار لوگ ہیں، ہم صاحب حیثیت لوگ ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہمیں چھوڑ کر یہ اللہ کو پیارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھئی اللہ کو پیارا تو وہ ہوگا جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ پر ایمان لائے گا. اچھا اگلی آیت ذرا دیکھیں، یہ پورا رکوع اسی طرح کا ہے. اگلی آیت ذرا دیکھیں اور آپ غور کریں. غریب لوگ اگر ایمان لے آئیں، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے پاس وہ لوگ آ جائیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. یہاں کون لوگ مراد ہیں؟ یہاں غریب مومن مراد ہیں، کیونکہ موضوع غریب لوگوں کا چل رہا ہے جن کو دھکے دینے کی بات یہ کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس وہ لوگ آ جائیں غریب لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کہنا ہے. اور آپ نے انہیں کیا کہنا ہے؟ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ نے تمہارے رب نے اپنے نفس کے اوپر رحمت کو لازم کر لیا، اللہ تم پر ضرور رحمت کریں گے. تو یہ اللہ کے ہاں جس کو غریب رکھا ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ مقام ہے، جس کو مالدار رکھا ہے اس کا زیادہ مقام ہے. نہ مقام غربت سے ملتا ہے، نہ مقام مال سے ملتا ہے، مقام ملتا ہے تقویٰ سے، اللہ کی بات ماننے سے. اللہ کی بات مالدار مان لے وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا، اللہ کی بات غریب مان لے وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا. اللہ کے ہاں اصل معیار تقویٰ ہے، اللہ کے ہاں معیار مال و دولت نہیں ہے. آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ قریش کہتے تھے کہ آپ نے اگر ہمیں دعوت دینی ہے تو غریبوں کو ہٹانا ہوگا. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سرداروں کو دعوت دے رہے تھے اور آپ کے دل میں تھا کہ تو قریش کے سردار ایمان لے آئے، قبائلی نظام تھا، سردار ایمان لے آتے تو پوری قوم ان کے پیچھے ایمان لے آتی.
تو آپ بڑی توجہ کے ساتھ ان کو دعوت دے رہے تھے کہ ایک غریب نبینہ صحابی عبداللہ بن ام مکتوم ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آگے نبینہ تھے، ان کو نہیں پتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہیں یا دعوت دے رہے ہیں، وہ آئے، پوچھا ہوگا کسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، کسی نے بتایا ہوگا کہ یہاں ہیں، وہ آئے اور آ کر آپ کو سلام کہا اور آپ سے مسئلہ پوچھنا شروع کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر ناگواری کے اثرات آ گئے۔ اپنی وجہ سے نہیں آئے ہوں گے لازماً، وہ تو اس لیے آئے ہوں گے، ساتھ قریش بیٹھے تھے، آپ کے دل میں یہ آیا ہوگا کہ یہ قریش بھی اٹھ کے چلے نہ جائیں، وہ یہی کرتے تھے کہ جی ہمارا کیا مقام ہے، ہم غریبوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، غریب آگے ہیں تو اب تو ہم نہیں بیٹھ سکتے، ہمارے اسٹیٹس کے خلاف ہے کہ ہم ان کی موجودگی میں بیٹھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ناگواری کے اثرات آگے، تیوری پہ بل آگے، منہ سے کچھ نہیں کہا آپ نے، منہ سے نہ ڈانٹا نہ ناراض ہوئے، صرف چہرے پر بل آئے ہیں، ماتھے پر تیوری کے اثرات آئے ہیں۔ اللہ نے پوری صورت اتار دی قرآن کی، جس کو سورہ عبس کہتے ہیں، عبس و تولا، منہ بسورا، تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا، ان جاءہ الاعمى، یہ کہ ایک نبینہ آ گیا، نبینہ غریب تھا، وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا پتا کہ وہ پاک ہونے کے لیے آیا تھا، وہ ایک مسئلہ پوچھنے آیا تھا، مسئلے پر عمل کر کے پاکی حاصل ہوتی ہے، جسمانی بھی روحانی بھی۔ او یذکر فتنفعہ الذکر، یا وہ نصیحت پکڑتا، اسے نصیحت فائدہ دیتی، وہ تو مسلمان تھا، وہ آپ سے جو سوال کرتا آپ جواب دیتے، اس نے تو اس پر عمل کرنا تھا۔ اما من استغنا، رہے وہ جو کہ بے نیاز ہیں، فانت لہ تصدی، آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وما علیک الا یزکا، اگر وہ پاک نہ ہوں، ایمان نہ لائیں، اللہ نے آپ سے سوال نہیں کرنا، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اگر وہ ایمان نہ لائیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آ رہا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، آپ اس سے بے رغبتی برتتے ہیں۔ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، ہرگز نہیں، یہ ایک نصیحت ہے قرآن۔ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ، جو چاہے نصیحت پکڑے۔ اگر غریب آ گیا ہے نصیحت دینے کے لیے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو ٹائم دیں۔ جو مالدار لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، یہ ایمان نہیں لاتے تو پرواہ نہ آپ ان کی کریں، آپ ان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ ان کی وجہ سے آپ نے تیوری کیوں چڑھائی، آپ نے منہ کیوں پھیرا؟ تو یہ عبداللہ بن ام مکتوم، یہ جلیل القدر صحابی، جن کی وجہ سے اللہ نے یہ پوری صورت اتار دی، یہ آئندہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس چیز کو مائنڈ نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش طبی سے کہتے کہ اے میرے وہ صحابی جس کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے ڈانٹ پلائی، آپ ہمیشہ انہیں اس الفاظ سے پکارتے کہ میرے وہ صحابی الذی عاتبنی فیہ ربی، جس میں میرے رب نے مجھے ڈانٹ پلائی، جس میں میرے رب نے میرے بارے میں قرآن کی آیتیں اتاری۔ تو بہرحال اگر دین کی دعوت دینی ہے، دین کا کام کرنا ہے، اس میں یہ کہنا کہ جی ہم نے تو مخصوص طبقے کے اندر کام کرنا ہے اور ہم نے وہ ایک مخصوص لیول کے اندر کام کرنا ہے، اور اس لیول کے اندر پڑھے لکھے لوگ آ سکتے ہیں، ایٹیکیٹس والے مالدار لوگ آ سکتے ہیں، عام لوگ آئیں گے تو ہمارا لیول سے وہ نیچے ہوں گے اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، تو بے برکتی اور اللہ کی ناراضگی ایسی صورتحال پہ ہوتی ہے، اور ہمیں ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ دعوت دینے والے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث ہیں، انہیں یہ طریقہ کار اختیار نہیں کرنا چاہیے، جو شوق سے آتا ہے وہ جیسا بھی ہے اسے خوش دلی کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ اسے ویلکم کہنا چاہیے اور اسے سکھانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان